والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل من عند الله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. محترم بھائیوں اور بزرگوں، کئی مہینوں سے عبداللہ سے متعلق ہمارا یہ درس و بیان جاری ہے. مختلف زاویوں سے ہم نے عبداللہ کے حوالے سے کلام کیا کہ عبداللہ کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی صفات کیا ہیں، کیا ہم عبداللہ کی صفات سے مزین ہیں، کیا ہم سچے عبداللہ ہیں. جہاں عبداللہ کے لیے اللہ تعالی کی عبادت و اطاعت ضروری ہے، وہاں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ اسلامی ہو، سچا ہو. اگر کوئی باطل نظریہ رکھے، گمراہی کا راستہ اختیار کرے، تو وہ اپنے عمل کو برباد کرتا ہے. کچھ عقائد اور نظریات تو وہ ہیں جو توحید و رسالت سے، ضروریات دین سے تعلق رکھتے ہیں. دین اسلام نے ہمیں ان باطل نظریات سے بھی سختی کے ساتھ روکا ہے جو کفار و مشرکین نے خود سے گڑے ہوئے تھے. بدقسمتی سے جہاں کفار و مشرکین کے برے اعمال ہمارے اندر آ گئے، اسی طرح ان کے کچھ برے نظریات بھی ہمارے اندر آ گئے. آج اس سے متعلق ہم کچھ باتیں سیکھیں گے کہ یہ بھی عبداللہ کی شان ہے کہ اس کا کوئی نظریہ باطل نہ ہو، کافروں اور مشرکوں والا نہ ہو. یہ مہینہ صفر کا مہینہ ہے. اس مہینے سے متعلق بھی کچھ غلط نظریات مسلمانوں میں مشہور ہیں، اور اسی طرح اور بھی کچھ باتیں ہیں. آج ہم کوشش کریں گے کہ ان باطل نظریات سے آگاہی حاصل کریں
اور اگر کسی کا ایسا باطل نظریہ ہو تو وہ توبہ کرے اور اسلام کے سچے نظریے اور سچے عقیدے کا حامل ہو۔ صلو علی النبی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرا ولا ہامتا ولا سفرا۔ چار باتیں اس حدیث پاک میں بیان ہوئیں، دیگر احادیث میں اور بھی باتیں ہیں، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ ان چار باتوں کے حوالے سے، اور اگر وقت ملا تو کچھ ایک دو باتیں اور ان کی وضاحت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی، لا عدوى۔ یاد رکھیے، اس اصول کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدار ہدایت ہے، مرکز ہدایت ہے۔ آپ نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا، اس کو قبول کرنا یہی اسلام ہے۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، عقلی دلائل کے انبار بھی لگا دے، اور ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو، تو ہم کسی کی نہیں سنیں گے، صرف اپنے نبی کی سنیں گے۔ ہم تو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا پختہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے دیکھا نہیں، چھوا نہیں، کیونکہ وہ چھونے سے پاک، محسوس ہونے سے، آنکھوں سے دیکھنے سے، کانوں سے سننے سے، حواس خمسہ سے وہ منزہ و پاک ہے، لیکن حضور نے فرمایا اللہ ہے، ہم نے دل و جان سے مان لیا، رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں، کوئی وہم نہیں، یقین کامل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک ہے، ہم نے یقین کر لیا وہ ایک ہے۔ آپ نے فرمایا اسی نے آسمان بنائے، اسی نے زمینیں بنائی، اسی نے مخلوق کو بنایا، وہی رزق دیتا ہے، ہم نے مان لیا۔ فرمایا وہی مالک یوم الدین ہے، ہم نے مان لیا۔ تو ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو بھی قبول کر لیا ہے جو بظاہر محسوس نہیں ہو رہی، تو پھر وہ باتیں جو سرکار نے بتائی جو محسوس ہو رہی ہوں، ان میں تذبذب کیوں، ان میں شش و پنج کیوں؟ تو ان پر بھی ایمان لانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ ہاں، اگر کسی کی کوئی بات ہماری شریعت سے نہیں ٹکراتی، ہمارے نبی علیہ السلام کے فرمان سے نہیں ٹکراتی، اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں اور فرض بھی نہیں۔ لیکن اگر کسی کی کوئی بات اللہ و رسول کے فرمان سے ٹکرائے، تو وہ جتنا دنیا میں معزز صحیح، مرتبے والا صحیح، ہم نہ اس کی عزت کو دیکھیں گے نہ مرتبے کو دیکھیں گے، ہم صرف اپنے نبی کو دیکھیں گے اور نبی کی بات ہی قبول کریں گے، اس کی بات کو ٹھوکر مار دیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى، بیماری خود سے کسی کو نہیں لگتی۔ یہ اسلامی نظریہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ ہے، یہ سوچ اسلامی ہے۔
بیماری خود سے اڑ کر ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات فرما دی۔ آج کل ڈاکٹر حضرات، حکیم، طبیب، سائنسدان، دنیاوی پڑھے لکھے، وہ اس بات کو نہیں مان رہے۔ ایک بڑی تعداد ان کی ہے، وہ کہتے نہیں بیماری اڑ کر لگتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، اور 7 بیماریوں کو تو وہ زور دے کر کہتے ہیں کہ یہ تو ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ مثلا جذام، کوڑ کا مرض، آشوب چشم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدویٰ، بیماری خود سے کسی کو نہیں لگتی۔ یہ اسلامی نظریہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ ہے، یہ سوچ اسلامی ہے۔ بیماری خود سے اڑ کر ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات فرما دی۔ آج کل ڈاکٹر حضرات، حکیم، طبیب، سائنسدان، دنیاوی پڑھے لکھے، وہ اس بات کو نہیں مان رہے۔ ایک بڑی تعداد ان کی ہے، وہ کہتے نہیں بیماری اڑ کر لگتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، اور 7 بیماریوں کو تو وہ زور دے کر کہتے ہیں کہ یہ تو ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ مثلا جذام، کوڑ کا مرض، آشوب چشم، وہ آنکھیں دکھنی جو آتی ہیں، ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں۔ خارش، چیچک، خسرہ، پائریا، منہ کی بدبو، اور وبائی امراض۔ وبا چلتی ہے، کبھی کوئی الرجی ہو جاتی ہے، کبھی آنکھوں میں سوزش ہو جاتی ہے، کبھی بخار کا مرض چل پڑتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 7 امراض ایک سے دوسرے کو لگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدویٰ، ایک سے دوسرے کو خود سے نہیں لگتے۔ اب ڈاکٹر کی بات مانے، طبیبوں کی بات مانے، ان کی MBBS کی ڈگری کو مانے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے؟ کیا مانے؟ ان کے پاس تو نبوت کی ڈگری ہے، اللہ اکبر۔ ان کو تو کافروں نے بھی صادق و امین مانا۔ وہ فرما رہے ہیں بیماری خود سے ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے ایک اونٹ ہرن کی طرح، جیسے ہرن بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، ایک صحت مند صاف ستھرا اونٹ چھوڑ دیا خارش زدہ اونٹ کے پاس، تو اس کچھ دنوں کے بعد اس صحت مند کو بھی خارش لگ گئی۔ مشاہدہ تو یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ فرما رہے بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ انہوں نے کہا ہمارا مشاہدہ ہے کہ خارش زدہ اونٹ کے پاس صحت مند اونٹ کو چھوڑا گیا، اس کو خارش لگ گئی۔ اب چونکہ انہوں نے عقلی بات کی تھی تو سرکار نے بھی عقلی جواب ان کو سمجھایا۔ فرمایا یہ بتاؤ جس کو پہلے خارش ہوئی اس کو خارش کس سے لگی تھی؟ اگر ایک کو لگی دوسرے سے تو دوسرے کو کس سے لگی؟ اگر کو تیسرے کو کس سے لگی؟ آخر ایک وہ افتادہ وقت آئے گا کہ آگے کچھ نظر نہیں آئے گا تو ماننا پڑے گا کہ اس پہلے کو بیماری اللہ تبارک و تعالی کی مشیت سے ہوئی۔
اللہ کے ارادے سے ہوئی. جب پہلے کو بیماری اللہ کے ارادے سے ہوتی ہے تو دوسرے کو بیماری بھی اسی کے ارادے سے ہوتی ہے. یہ دور جاہلیت میں کفار و مشرکین کا باطل نظریہ تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ بیماریوں میں عقل و شعور ہے، وہ دوسروں لوگوں کو جانتی پہچانتی ہیں اور جس کو چاہتی ہیں ایک سے دوسرے کو اس کو چمٹ جاتی ہیں، اس کو بھی لگ جاتی ہیں اور یوں بیماری ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس باطل نظریے کا رد کرتے فرمایا لا عدویٰ، بیماریوں میں یہ تاثیر ہے ہی نہیں کہ وہ خود سے ایک سے دوسرے کو لگ جائے. میرا رب جب ارادہ فرماتا ہے بندہ جانور مخلوق تبھی بیمار ہوتی ہے. تو یہ نظریہ ہمارے ذہن میں اگر کلیئر ہوگا. اب یہاں ایک دو حدیثیں اور بیان کرنے کے بعد مزید وضاحت کرتا ہوں. چنانچہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عمرو ابن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ ثقیف کا ایک شخص جو تھا اس نے چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کا، ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت کرنے کا پیغام بھیجا. وہ کوڑی تھا، جذام کا مرض، کوڑ کا مرض اسے لگا ہوا تھا جس میں کھال گلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہلا بھیجا کہ ہم نے تجھے بیعت کر لی، ہم نے تجھے بیعت کر لیا، تم یہیں سے لوٹ جاؤ. اس سے ایک یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہونا شرط نہیں ہے، سنت ہے. اگر مرید ہاتھ پر ہاتھ نہ بھی رکھے اور وہ ارادہ ظاہر کرے کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں اور پیر قبول کر لے تو بیعت ہو جاتی ہے. دوسری حدیث پاک سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کوڑی شخص آیا، جذام کا مریض، کھال جس میں گلتی ہے. آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ پیالہ جس میں کھا رہے تھے اس میں رکھ دیا اور فرمایا کل، کھا، تو بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھا. سکتم باللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، وتوکلا علیہ، اور اس پر توکل کرتے ہوئے. اب دو حدیث پاک. ایک حدیث پاک میں فرمایا تو واپس چلا جا، ہم نے تجھے بیعت کر لی. یہاں سے احتیاط کا پہلو سامنے آتا ہے. دوسری حدیث پاک، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اپنے ساتھ ایک ہی برتن میں کھلایا تاکہ امت پر یہ نظریہ واضح ہو جائے کہ اس سے بڑا مرض کیا ہوگا. یہ تو کوڑ کا مریض ہے، کھال اس کی گل رہی ہے، اتنی خطرناک بیماری میں مبتلا ہے اور تمہارا نبی محمد الرسول اللہ اپنے عمل سے تمہیں یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ دیکھو ایک ہی برتن میں بٹھا کے اسے کھلا رہا ہوں، اس کا ہاتھ بھی پکڑ رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ بیماری اڑ کر نہیں لگتی. مریض کے ساتھ اگر بیٹھ کر کھایا جائے تو یہ نہیں کہ اس کے جوٹھا سے ہمیں مرض لگ جائے. لوگ تو آج کل ایک دوسرے کے جوٹھے سے بھاگتے ہیں. اگر کسی نے پانی پیا اور تھوڑا پانی بچا دیا گلاس برتن میں اور رکھ دیا، اب دوسرے نے پینا ہے، اب وہ کراہت کرتا ہے کہ اس کا جوٹھا میں پیوں. ایک تو اس میں تکبر ہے، میں پیوں اس کا جوٹھا. اور مجھے بتاؤ کیا کوئی افسر اپنے مزدور ورکر کا جوٹھا پیے گا؟ وہ کیوں نہیں پیتا؟
وہ تکبر میں مبتلا ہے، وہ تکبر میں مبتلا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا، اس پانی کو پھینکتا ہے۔ یہ جو پانی پھینکا یہ گناہ ہے، اس لیے کہ وہ پانی پانی تھا اور اس کو ضائع کیا گیا، اور اللہ کی نعمت کو بلا وجہ ضائع کرنا یہ تو گناہ ہے، اور وہ بھی پانی جیسی نعمت۔ پھر اس میں ڈالتا ہی نہیں، بلکہ پہلے گلاس میں پانی ڈال کے اسے کھنگال کے دھو کے پھر جناب اس میں پانی پیا جاتا ہے، بلکہ بعض تو اس گلاس میں پیتے ہی نہیں کہ یہ تو مزدور کا برتن ہے، وہ مزدور کا برتن ہے۔ میرے سرکار تو اپنے برتن میں کوڑ کے مریض کو کھلا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اور کس لیے دی کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان بیماروں سے نفرت کرو۔ ان کی عیادت کون کرے گا، بیمار پرسی کون کرے گا؟ آپ نے تو بیمار پرسی کرنے کی فضائل بیان فرمائے تاکہ ایک دوسرے سے محبت کا قائم ہو، دوسرا تکلیف میں ہو تو ایک دوسرے سے ہمدردی کی جائے۔ اگر ہندوؤں کا نظریہ اختیار قوم کرے تو نفرت پیدا ہوگی، بیمار کونے میں پڑا رہے گا، کوئی اسے پوچھنے نہیں جائے گا، سسک سسک کے مر جائے گا، ڈاکٹر بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، اور اس طرح وہ تڑپے گا اور انسانیت کی توہین ہوگی۔ آپ نے تو انسانیت کو عزت عطا فرمائی ہے، انسان کو قدر عطا فرمائی ہے، اور فرمایا کہ مت ڈرو جب تک میرے رب ارادہ نہیں فرماتا۔ بڑے سے بڑی بیماری بھی اڑ کر نہیں لگتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، جب تک رب ارادہ نہیں فرماتا کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا۔ تو لہذا یہ جھوٹے سے بھاگتے بیمار کے کہ اگر اس کا جھوٹا میں نے کھا لیا تو یہ زکام مجھے لگ جائے گا، خارش مجھے لگ جائے گی۔ خارش زدہ سے ہاتھ نہیں ملاتے، ہاتھ ملائیں گے تو مجھے خارش چمٹ جائے گی۔ آشوب چشم والے کے قریب نہیں جاتے، اس کی آنکھوں کی بیماری مجھے لگ جائے گی۔ نظریہ پختہ رکھے، کامل رکھے، یقین کامل، عقیدہ درست رکھے، بیماری اڑ کر خود سے ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک ارادہ نہ فرمائے کسی کو کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اسی کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ بیماری میں کہاں سے خود سے کوئی تاثیر آ گئی؟ ہاں بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں، لیکن اللہ جس کے لیے ارادہ کرتا اس کے لیے مؤثر ہو جاتی ہے، جس کے لیے ارادہ نہیں کرتا۔ تو اب یہ نظریہ کیا سکھاتا ہے؟ نظر اللہ پر رکھو، اس بیمار پر نہ رکھو، اس بیماری پر نہ رکھو، اللہ پر رکھو۔ وہ اگر کرم فرما دے تو میں بیماری سے، نقصان سے، شر سے بچ جاؤں۔ اور جب نظریہ غلط ہوگا تو توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوگی، دھیان اللہ کی طرف نہیں جائے گا، اور یہی مسلمانی کے خلاف ہے کہ بندہ اللہ سے غافل ہو جائے۔ تو جب یہ بات ہم نے ذہن نشین کر لی، اب جو بات میں کہہ رہا تھا، دو حدیثیں، ایک میں احتیاط اور دوسرے میں عمل کر کے دکھا دیا نظریے کے مطابق۔ احتیاط سے کیا مراد ہے، احتیاط کیوں، وہ سمجھ لیں۔ احتیاط دو طرح کی ہے۔